الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى للناس كافة وبشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعاشقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا نظر جم جائے گی ہٹانا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ زیادہ حسن پر اے چاند تارو تم نہ اتراؤ زیادہ حسن پر اے چاند تارو تم رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں ایسی لذت ہے نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں ایسی لذت ہے کہ شہنشاہوں کے گھر کا آبودانہ بھول جاؤ گے کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے سامنے سی وقار خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعدم شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب نبی حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سیدی سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر ہدیۃ تحفۃ النذرانہ پیش کرنے کے بعد بارسانی ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت میرے نہایت معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے خطبے میں جو عنوان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصلت مبارکہ جسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے اس کی دوسری قسط انشاءاللہ عز و جل احادیث پاک کی روح سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے آقا کو جو دوسرا حواس
کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے وہ ہے دیکھنے کی طاقت۔ ہمارے دیکھنے میں، نبی کے دیکھنے میں بہت فرق ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سمجھے وقت دیکھنے کی قوت کے لحاظ سے جو سب سے پہلے حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 69 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی اور آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد اس حدیث مبارکہ کا ذکر بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام جب پھیرا نماز سے فارغ ہو کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترون قبلتی هاونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ نہایت ہی پیارا ارشاد فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ هل ترون قبلتی هاونا، اے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں، جب نماز میں جماعت کرواتا ہوں، تمہاری امامت کروا رہا ہوتا ہوں، اس لمحے میں کیا تمہارا کیا نظریہ ہے کہ میری نگاہ آگے کی جانب ہی ہوتی ہوگی، پیچھے مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہوگا؟ اے میرے صحابہ هل ترون قبلتی هاونا، جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو صرف آگے ہی دیکھتا رہوں؟ ایسا نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں آگے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں اور میں نماز کروا رہا ہوتا ہوں، میں تمہاری امامت کروا رہا ہوتا ہوں، مگر فرمایا خدا کی قسم لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تم نماز میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو اور کھڑے ہو کر میرے پیچھے نیت باندھ کے جب قیام رکوع سجود کرتے ہو، تمہارے رکوع کی ادائیگی، تمہارے رکوع اور سجود کے جو ہے انداز، یہ سارے کے سارے میں سمجھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور جس لمحے تم رکوع جس انداز سے کرتے ہو، جو سجدہ جس انداز سے تم رب کی بارگاہ میں کرتے ہو، تمہارے اس رکوع اور سجود کا جو خشوع ہے، محبوب نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب دیکھنے باریکی کی بات ہے، دیکھنے میں تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی ادا کرتا ہے، اب بندہ یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر عاجزی کے ساتھ اس نے نماز ادا کی ہے یا لوگوں کو دکھلانے کے لحاظ سے نماز ادا کی ہے۔ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس میں کسی قسم کا وسوسہ تو نہیں آیا، یہ بغیر وسوسے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ تمام چیزوں کو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے امامت کروا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے ہر اپنے مقتدی کے احوال تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی نماز جو اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر خشوع بھی میں جان لیتا ہوں، وہ خشوع کے ساتھ کتاب ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام ہے، آگے تو آگے نظر آتا ہے، میرے نبی کو تو پیچھے بھی ویسے ہی نظر آتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو جملہ فرمایا میری ان باتوں کی ترجمانی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اراہ من وراء ظہری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرا چہرہ اندر آگے کی جانب ہے اور مجھے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے کچھ نظر پیچھے نہیں آتا، یہ نہ سمجھنا۔ کیوں؟ فرمایا انی لا اراکم، جس طرح تم آگے دیکھتے ہو، جب تم آگے دیکھتے ہو پیچھے کا علم تمہیں نہیں ہوتا، ایسے میری کیفیت نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں افضل پیدا کیا ہے اور تمام بشروں میں مجھے بہترین بشر پیدا فرمایا ہوا ہے، میں نور اور بشر دونوں کے لحاظ سے ہوں، اس لیے میری فضیلت تم سے زیادہ ہے۔ اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں انی لا اراکم من وراء ظہری، کہ اے میرے صحابہ میں آگے جس طرح دیکھتا ہوں سیم اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جو جس طرح ظاہری میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور ان آنکھوں سے جس طرح مجھے سامنے نظر آتا ہے اسی طرح ساری کی ساری صبری مجھے پیچھے سے بھی نظر آ رہی ہے۔
یہ ہمارے اور نبی میں فرق ہے۔ اور نبی کی شان ہے کہ دیکھیں تو آگے تو پیچھے کے بھی احوال کو پتا ہو، اور ایک ہم ہیں کہ ہم آگے دیکھیں پیچھے کی خبر ہے، پیچھے بات کرنے والا کون ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، آنے والا پیچھے سے کون ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ میرے نبی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی دور و دراز سے دیکھتے ہیں، آج امت خضرا میں بیٹھے ہوئے اپنے ہر امتی کی احوال سے باخبر بھی ہے، دیکھتے ہیں میرا فلاں امتی کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر اول میں ہے اور صفحہ نمبر 179 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ جب سرکار علیہ السلام ان قبروں پر تشریف لے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان قبروں کے اوپر نماز جنازہ ادا کی، جس طرح جنازہ سامنے ہوتا ہے اس طرح نماز پڑھائی، اور اس کے بعد ان قبروں پر محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور سرکار علیہ السلام جب واپس آئے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جامع تقریر ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا آغاز کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمایا انی فرۃ لکم، میرے صحابہ تم نے پہل کرنے والا ہوں، جلدی کرنے والا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ نہیں آئی فرد کا کیا معنی ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قافلے کے آگے آگے چلنے والا ہوتا ہے، اور وہ بندہ آگے جا کے قافلے والوں کا انتظام کرتا ہے، ان کے یہاں جہاں پر انہیں ڈیرا لگانا ہوتا ہے اس جگہ کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے، پانی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، تمام معاملات حل کر کے جب قافلہ وہاں تک پہنچتا ہے تو ان کو وہاں پر ڈیرا لگانے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر وہ بسیرا لگاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں تم میں فرق کرنے والا ہوں، جلدی کرنے والا ہوں، تم سے پہل کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں تم سے دنیا میں سے جلدی جاؤں گا اور آگے جا کے جنت میں تمہارے آنے کا انتظام کروں گا، وہاں پر تمہارے لیے آگے کوثر کا جام کی تیاری کروں گا، تم آؤ گے پیاسے ہو گے، ہم بھر بھر کے جام تمہیں پلائیں گے، ہم نے تمہارے لیے جنت کا انتظام کرنا ہے، اس لیے میں پہل کرنے والا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے۔ محبوب کی جملوں پر غور کیجئے، میرے محبوب کا فرمان کتنا پیارا ہے۔ محبوب یہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں میں تمہیں کیا بیان کر رہا ہوں، تمہیں کل کی خبر دے رہا ہوں کہ میں نے اتنی فرق لکم، تم میں سے کل جلدی جانا ہے۔ محبوب جانتے تھے کہ میں نے پہل کرنی ہے، میں نے دنیا سے کب رخصت ہونا ہے۔ محبوب کو علم تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں ہی تم پر کل قیامت کے دن گواہ بھی بنوں گا۔ میرے محبوب جانتے تھے کہ اللہ ان کو یہ اعزاز بخشے گا، ان کو یہ نعمتوں سے نوازے گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب مقام محمود پر میرے محبوب فائز ہوں گے۔ اس لمحے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے یہ بیان کر دیا، وہ لمحے، وہ مراحل جو ابھی آنے والے نہیں تھے، جو ابھی پیش نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کو پہلے ہی دکھا دیے گئے۔ یہ میرے نبی کی نظر کا کمال ہے، میرے نبی کی نظر کا کمال ہے کہ ابھی معاملات ہوئے نہیں، قیامت تک کے معاملات میرے رب نبی نے دیکھ کے بتا ہی دیے، اور کیا کیا ہونا ہے اس کا ذکر بھی وضاحت سے بیان بھی کر دیا۔ قیامت والے دن آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ مجھے کس مقام پر رکھے گا، کون سمجھ سے مجھے عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے اس کو امت کے سامنے واضح کر دیا۔ کل کو یہ کوئی دعوے دار یہ نہ کہے کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں تھا، نبی تو وہ بھی ہے، نبی جو آئے وہ ہر بات کی خبر دیتا ہے، اس بات کی خبر دیتا ہے جو ابھی پیش ہونے والی نہ ہوئی ہو، ابھی آئی نہ ہوئی ہو، ابھی مستقبل حال آج تمام کی خبریں نبی جانتا ہے اور بتا بھی دے سکتا ہے، بتا بھی سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو قرآن مجید میں بھی اس کی سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب کو اس گواہی کے ذکر کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ کیسا منظر ہوگا جب آئے گا، وہ کیسا منظر ہوگا جب میرا محبوب آئے گا. مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر ایک امت کے اوپر گواہ. اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی ہر امت کے اوپر گواہی دے گا، اپنی اپنی امتوں کی گواہی دے گا. اور فرمایا میری امت بھی اس وقت گواہیوں میں شامل ہوگی. فرمایا ان تمام کے اوپر، فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام کے اوپر جو گواہی دے گا، ان تمام کی جو شہادت پیش کرے گا کہ فلاں نبی نے بھی سچ کہا ہے، فلاں نبی بھی ٹھیک تھا، مولا اس نے بھی تبلیغ کا حق پورا ادا کیا ہے، فلاں نبی نے پوری تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، فلاں نبی کی امت نے فلاں فلاں نیک کام کی ہے، اس کو میں دیکھ رہا تھا، اس کی گواہی دے رہا ہوں. فرمایا محبوب علیہ السلام تمام کی گواہیوں کے اوپر جس گواہی ہوگی وہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی ہوگی. یہ قرآن محبوب کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. تو محبوب نے وہ منظر دیکھ کے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا لفظ جو بولا، خدا کی قسم، فرمایا واللہ، خدا کی قسم، انظر الى حوض الآن. اے صحابہ، اس مقام منبر پر کھڑا ہو کر یہ میں جو تمہیں خطاب دے رہا ہوں، اس مقام پر بیٹھے بیٹھے، اور میں اس مقام پر بیٹھے بیٹھے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس لمحے میں بھی مجھے حوض کوثر نظر آ رہا ہے. یہاں منبر پر بیٹھا ہوا مسجد نبوی میں حوض کوثر کو ملاحظہ کر رہا ہے. کہاں حوض کوثر، کہاں میرے نبی کہاں پر بیٹھے ہیں. میرے نبی کی نگاہ کتنی پیاری ہے، میرے نبی کی نظر کی طاقت کتنی ہے کہ جنت میں حوض کوثر کو ملاحظہ کر دیا. سامعین اسی وقت اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تمہارے مشرک ہونے کا خوف نہیں ہے. فرمایا واللہ ما اخاف. آج تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اپنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس مقصد کی طرف نکل چکے ہیں، محبوب کیا بیان فرما رہے ہیں. فرمایا واللہ ما اخاف. فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت جو ہے شرک میں مبتلا ہو جائے. پھر کس بات کا خوف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ محبوب نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم، مجھے اس بات کا تم میں سے خوف نہیں ہے کہ ہم تشرکو، کہ تم میں سے کوئی من بعدی میرے بعد شرک کرے. خوف صرف اس بات کا ہے کہ تم میں سے لوگ جو بعد والے آنے والے ہوں گے وہ دنیا کی رنگینیت میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کی لذت میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے رب کی نافرمانی کریں گے. تو لہذا میرا امتی ہوگا تو وہ میرے امتی ہونے کے بعد میرے رب کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. اس کا خوف نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی حضرت ہو تو وہ ذرا سوچ کے بات کیا کرے. سرکار کو امتی مشرک نہیں ہو سکتا، گناہگار ضرور ہو سکتا ہے، نافرمان ضرور ہو سکتا ہے، بدکار ضرور ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. نہ وہ کسی ولی کو رب کے برابر ٹھہراتا ہے، نہ کسی رسول کو رب کے برابر ٹھہراتا ہے. رسول اپنے مقام میں لا جواب ہے، اور وہ پھر لاکھوں 1,40,000 رسول مل کے بھی میرے محبوب کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے. میرے محبوب کی شان بڑھائی جائے، تھوڑا درجہ تک بڑھائی جائے، میرے رب کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ شان لینے میں میرے رب کے محتاج ہے، رب شان لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ تو اولاد سے بھی پاک ہے، وہ ہر معاملے سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اولاد جنت سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ ہر معاملے سے پاک ہے. پاک ذات وحدہ لا شریک ہے. اس نے کسی سے پیار کیا، اسے نواز دیا، اور جس سے وہ عشق کرتا ہے وہ لاجواب کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے لاجواب لازوال کرتا ہے، اور اس کی دنیا کی ساری چیزیں اس کی موتی کر دیتا ہے، اس کی اطاعت میں کر دیتا ہے. یہ اس کے پیار کا جواب ہے کہ وہ جب بندہ رب سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنی بنائی ہوئی ساری چیزیں اس کی اطاعت میں کر دیتا ہے. سامنے اسی وقت تیسری حدیث پاکہ جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے.
یہ وہ صحابی تھے جن پر حد لگائی تھی، ان کو سنسار کیا گیا تھا۔ تو جب ان کو سنسار کر دیا گیا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے چند اصحاب آپس میں چہرگوئیاں کرنے لگے، بولنے لگے کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ ایک کو چھپا دیتا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کچھ ہوتا تو چلو بیان ہو جاتا، مگر یہاں پر اس کو اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا، اور بعض صحابی، ایک روایت میں آتا ہے صحابہ اکرام آپس میں یہ چہرگوئیاں کرنے لگے کہ اس نے جرم کا اظہار کر دیا ہے، سزا بھی اس کے اوپر لاگو ہو چکی ہے، اب پتہ نہیں نہ جانے اس کا کیا انجام کیا ہوا ہوگا، اب پتہ نہیں جنت میں ہے یا کس مقام میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عاشق کے بارے میں یہ بات سنی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سارا پیچھے سے منظر دیکھا، میرا صحابی کہاں اس وقت کیا کر رہا ہے، اور فوراً بیان فرمایا الآن یغمسو فی انہار الجنہ۔ اے صحابہ، میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی جملہ ایسا نہ بولے، کیونکہ میں اپنے اس صحابی کو جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے گناہ کو چھپایا نہیں ہے، اس کی سزا لے کر کے شریعت نے اب یہ بات ہو چکا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں اس نے مقام پا لیا ہے، اب وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ وہ جنت کہاں پر ہے؟ میں کہاں پر ہوں مگر مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، ان کی نظر سے تو کچھ چھپتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چھپتا، وہ ہر ایک احوال جانتے ہیں۔ جہاں وہ بیٹھ کے اپنے امتی کہ وہ مقام کو دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد میرا امتی مرنے کے بعد کس مقام پہ کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے، ہم یہ بیان کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے درمیان، تو یہ مزاج کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس عاشق نے حق ادا کیا ہے، گناہ ہو گیا تھا، اس سے نافرمانی ہو چکی تھی، مگر اس نے اس گناہ کا اظہار دربار نبوت میں پیش کر کے اپنے آپ کو خلاصی کر دیا ہے، اسے سزا لے کر کے شریف سزا لینے کے بعد اب وہ پاک ہو کے جنت میں گیا ہے اور جنت کی نہروں میں دھوکے لگا رہا ہے۔ یہ ہے صحابی رسول۔ اور بات کرنے کا مقصد کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ میرے نبی کی دیکھنے کی طاقت، تو میرے نبی کی طاقت آپ نے ملاحظہ کی، کہاں سے کہاں تک نظر ڈال کے سب کچھ بیان کر دیا۔ اب پھر بھی لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ پیچھے کا بھی علم نہیں، اس طرح کی باتیں ہم سے جو ہے زیب نہیں دیتی۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظر مبارک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ھذا البصر وما طغى۔ محبوب، جو آنکھ ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ آنکھ لاجواب ہے۔ یہ محبوب کی آنکھوں کے ذکر تذکرہ رب نے قرآن میں بھی کیا ہے، قرآن میں تو میرے محبوب کی ہر ادا کا ذکر کیا ہے، محبوب جس گلی میں چلتے تھے اس کا ذکر کیا ہے، محبوب نے زلف کو جہر کی، محبوب نے کی زلف کی قسم رب نے قرآن میں کھا لی، اور محبوب کے چہرے کی قسم رب نے کھائی ہے، محبوب کا زمانہ جو بیتا ہے اس زمانے کی رب نے قرآن میں قسم کھائی ہے، محبوب کے سینہ مبارک کیا ہوتا ہے رب اس کی بھی قسم قرآن میں کھاتا ہے۔ ہر بات جو محبوب صدیوں کی رات میں طویل نماز پڑھتے ہیں اور ساری رات جاگ کے نماز پڑھتے ہیں، پاؤں میں گرم آ جاتا ہے اور رب اس ادا کو بھی دے کے قسم اٹھاتا ہے۔ جب صدیوں میں محبوب جب کمل اوڑھتے ہیں رب اس کمل اوڑھنے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ پیار ہے، عشق ہے، محبت ہے، یہ مقام ہے، اور محبوب علیہ السلام کی آنکھ مبارک بھی رب نے قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تجلی خدا کو دیکھنے کے لیے ان کی قوم نے اصرار کیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، میری امت تم نہیں میرے رب کو دیکھ سکتے، وہ کمال، وہ نورانیت کا مظہر تم نہیں برداشت کر سکتے۔ اصرار کیا، نہیں، ہم نے جہرن رب کو دیکھنا ہے، ہم نے آنکھوں کو دیکھا، حال دیکھ کے پھر اس پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے گا، لہٰذا اپنے رب سے کہو جو تم سے باتیں کرتا ہے، جو آپ سے کلام کرتا ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ ہم سے بھی بات کرے، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ میرے رب عز و جل نے محبوب علیہ السلام جناب کریم اللہ علیہ السلام سے حکم فرمایا، آپ فرمایا کہ اپنی امت میں سے 70 مردوں کو نکال دو، پھر اس امت میں سے جس کے بارے میں ہے کہ 90 لاکھ امت تھی یا 90,000 تھی، ان میں سے 70,000 پھر نکالیں گے، اور 70,000 میں سے پھر 700 ہوئے، پھر 700 ہوئے، پھر 700 سے پھر 70 نکالیں گے، اور 70 پہ یہ بات حضرت کریم اللہ علیہ السلام ملتے ہیں فرمائی کہ ان کی بات
تمام قبیلے والے رد تو نہیں کریں گے، جو یہ کہیں گے وہی ہوگا۔ سب نے کہا ہاں ہم ان کی باتوں کو مانیں گے، اگر یہ دیکھ کے کہیں ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم بھی کہیں گے ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ اگر اس کا رد کریں گے ہم بھی کہہ دیں گے کہ ہم نے بھی رد کر لیا ہے، ان کی ہاں میں ہماری ہاں ہے، ان کے انکار میں ہمارا انکار ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کلیم اللہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو وہی دور پر لے گئے تھے، وہاں پر جب تجلی کا منظر ہوا وہی دور پر آیا، کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات پر نہ آیا، بلکہ وہ ڈائریکٹ نور کی کرن جو ہے اس کا عکس 1 کروڑویں حصے میں سے ایک ٹھپکا جو وہی دور پر جب پڑا تو اتنا نور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نور کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، خشی طاری ہو گئی، بے ہوش کا عالم آپ کے اوپر آ گیا، اور جتنے دوسرے 70 مرد صاحب تھے سب کے سب کا حال کیا ہوا؟ بے ہوش نہ ہوئے، کیا ہوا؟ سڑ کر راکھ بن گئے، مر گئے، اس نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، بشر جو تھا وہ راکھ ہو گیا، نور جو تھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ پتہ چلا نبی اور عام بندے میں کتنا فرق ہے۔ اب یہاں پر جب وہ ختم ہو گیا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کلیم اللہ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، آپ نے دیکھا کہ یہ تو سرباز سارے مر چکے ہیں، اب جا کے امت کو کیا جواب دوں گا کہ رب دکھلانے کے لیے آیا تھا، 70 بھی مر چکے ہیں، اب کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مزید بگڑ جائے گا معاملہ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تبارک تعالی کی ذات نے پھر موسیٰ سے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ان کی زندگی چاہتا ہوں، یہ جا کے ان کو بتائیں کہ ہم نے رب کی تجلی کو دیکھا ہے تو تیری وحدہ لا شریک کی دلیل ان کے سامنے آ جائے گی۔ رب نے فرمایا موسیٰ ان کو آوازیں دو، تو آوازیں دی، ہر ایک کا نام لیا گیا، وہ فوراً زندہ ہوتے گئے، فوراً زندہ ہوتے گئے، تو اس کا بھی ذکر بیان ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمایا کان یرسل النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمۃ، فرمایا میں سنۃ عشرۃ فراسخہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس نور کی کروڑویں حصے کی ایک تجلی کو دیکھنے کے بعد اتنی تیز آپ کی نظر ہو چکی تھی کہ رات کی تاریکی ہوتی تھی، 30 میل دور گھنے جنگل میں رینگتی ہوئی چمٹی چل رہی ہوتی تھی، فرمایا موسیٰ دیکھ کے اس کو پہچان لیتے تھے۔ موسیٰ کو علیہ السلام کو چمٹی جنگل میں چلتی ہوئی رات گھنے اندھیرے میں وہ نظر آ جاتی تھی، کیوں؟ وہ نور اتنا مل چکا تھا ایک نور کی کرشمے کی وجہ سے۔ تو جس ذات نے وہ منبع نور دیکھا ہو اور ایک لمحے کے لیے نہ دیکھا ہو، کئی لمحے بیٹھ کے دیکھا ہو، وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کتنی لمحے کے لیے وہاں پر معراج ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ میں نے اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ جتنا ایک نیزہ جتنا ہوتا ہے یہ ایک درہ لگا لے، فرمایا کہ اتنا دے کہ 1.5 گز دور میرے اپنے رب کو قریب اتنا دیکھا ہے، اتنا فاصلہ میرے اور رب کے بیچ میں تھا۔ اور صحابہ تمہیں یہ بھی پتا ہے جب میں رب کو دیکھ رہا تھا تو اپنی آنکھوں کو میں نے چپکایا نہیں ہے، ٹکٹکی لگا کے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ یہ میرے رب کے محبوب علیہ السلام کی نظر کا کمال ہے، آنکھوں میں اتنی طاقت تھی کہ رب کا دیدار کر کے بھی کچھ نہ ہوا، بے ہوش بھی نہیں ہوئے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے افضل ہمارے نبی کو پیدا فرمایا ہے، جو آنکھ ان کو عطا فرمائی ہے اس کی آنکھ کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی ہے۔ جو کمال آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے قرآن کیا آیت مقصر سے اس کا دلیل حوالہ پیش کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ نور کے ایک تجلی ایک عکس تھا جو کوئی دور پر پڑا تھا، اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے۔ میرے نبی نے تو پورا نور دیکھا ہے، رب کی جو ذات ہے اس کو ملاحظہ کیا ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں کئی لمحوں کے لیے کیا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی نظر کا کمال، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی طاقت ہے کہ آپ بیٹھے تو مسجد نبی میں ہو یہ بیان کر دیتے ہیں، دیکھ کے فلاں قبیلے سے فلاں ہفتے کے بعد 3 ہفتوں 4 ہفتوں کے بعد فلاں علاقے سے فلاں دروازے سے ایک قافلہ گزرے گا، قافلہ داخل ہوگا، تو ثقافت بھی وہاں پر اس دن منتظر رہتے ہیں، صحابی بھی اس شوق میں رہتے ہیں میرے نبی کا فرمان سچا ہو۔ اتنے میں وہ دن آتا ہے، وہ تاریخ آتی ہے، لمحے لکھے گئے تھے، جب وہ لمحہ آتا ہے کیا ہوا؟ وہی شخص اتنے ہی افراد جب وہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں نعرہ رسالت بلند ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ میرے نبی نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ میرے نبی نے 7 دن کی دور کے فاصلے سے وہ